بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جلالین شریف صفحہ نمبر 11، اور قرآن مجید سورہ بقرہ کا رکو نمبر کیا ہوتا ہے؟ یہ 8 ہی ہوتا ہے نا، 8 ہے اس کی آیتیں چل رہی ہیں۔ وَاذْكُرْ إِذْ قَالَ، اور اذ سے پہلے کیا محذوف رہتا ہے؟ اذکر، کیا محذوف رہتا ہے؟ اذکر۔ تو اور یاد کرو جبکہ کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے۔ کب کہا تھا؟ اس وقت کہا تھا جبکہ قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی۔ قوم نے کیا درخواست کی تھی وہ یہاں تفسیر میں بیان کیا گیا۔ اسی کو شان نزول کہتے ہیں، اسی کو نزول کہتے ہیں۔ اس زمانے کا آیتوں کا شان نزول نہیں ہے، یہ تھوڑا سا معاملہ وہ ہو گیا، واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ ایک آدمی کا قتل ہوا تھا، کافی صاحب جائیداد تھا، اس کی بیٹی تھی۔ ایک لڑکے نے رشتہ مانگا، طلب کیا، تو اس نے دینے پر آمادگی ظاہر نہیں کی، بات ہوئی گئی، ختم ہو گئی۔ تھوڑے دنوں بعد جو ہے اس کا قتل ہو گیا، اس کا تو جھگڑنے لگے، کس نے قتل کیا، کس نے قتل کیا۔ تو آپس میں یہ طے کر لیا انہوں نے، چلو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیں گے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ نبی سے جو ہے کسی کے قتل کے بارے میں یا حادثات کے بارے میں نبی سے سوال نہیں کیا جاتا۔ انبیاء سے جو سوال کیا جاتا ہے احکامات کے بارے میں ہوگا، دنیا میں واقعات کچھ پیش آئے تو کیا وہ نبی کو علم غیب رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ پورے واقعے کی جو ہے انہوں نے اطلاع دیں؟ ایسا تو نہیں رہتا نا بھائی۔ لیکن بہرحال وہ لوگ آ کے پوچھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو پہلے ہو سکتا ہے منع کیا ہوگا کہ بھائی یہ بات مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو وغیرہ وغیرہ، لیکن ان لوگوں کا اصرار تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام سنا رہے ہیں۔ کیا سنا رہے ہیں؟ دیکھیے، جبکہ کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے وَقَدْ قُتِلَ لَهُمْ قَتِيلٌ، اور ان کا ایک قتیل قتل کر دیا گیا۔ قتیل بمعنی مقتول ہے، یعنی ایک آدمی کا قتل کر دیا گیا، ایک آدمی کا قتل کر دیا، ان کے ایک آدمی کا قتل کر دیا گیا۔ لا يدرى قاتلہ، اس کے قاتل کو نہیں جانا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، ان کا قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ادرا یدری معنی جاننا۔ وسألوه ان يدعو الله ان يبينه لهم، اور انہوں نے سوال کیا تھا ان سے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ اس کو بیان کر دے ان کے لیے، یعنی قاتل کا نام اللہ تعالیٰ بتا دے۔ اس طرح کا سوال ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ فدعاہ، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں جو فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو گائے۔ بقرہ، گائے کو بھی بولتے ہیں، بیل کو بھی بولتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے جنس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، جیسے آگے بقر بول کے آیا ہے، جنس بقر، تو یہاں پر بقرہ فرد کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن وہ فرد مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ عام مفسرین نے گائے ہی ترجمہ کیا ہے، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بیل ترجمہ کیا ہے۔ کیا ترجمہ کیا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ قالوا تتخذونا ہزوا، تو ان لوگوں نے کیا کہ آپ ہم کو مذاق بناتے ہو، کیا ہم کو مذاق بناتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا تو انہوں نے فوراً اس کو مذاق قرار دیا۔ کیوں؟ دو باتیں اس کے اندر، ایک تو یہ ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ نام بتا دے گا، اس کے لیے مرنا کوئی اور تو جو ہے ذبح کیا جانا گائے کیوں؟ اس واسطے جو ہے ان کو یہ محسوس ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ اس طرح پر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یوں عرض کیا کہ آپ مذاق کیوں کر رہے ہیں ہم سے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اصل میں وہ گائے کا جو ہے ذبح ہونا کرنا ان کے تصور سے باہر تھا۔ مصر میں جب تک بنی اسرائیل تھے تو وہاں پر جو آرین قوم تھی یا فرعونی تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے، گائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ یہاں پہ بھی گاؤں ماتا جو بولتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ وہی سوچوں گی، ہو سکتا ہے وہی سوچوں گی۔
بہرحال تو ان کے ذہن میں بات آ ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے بولے کیا کر دیا فوراً، بولے یہ تو مذاق کی بات ہے، ہم بول رہے ہیں کچھ اور، انہوں جو ہے جواب دے رہے ہیں کچھ اور. محزوًا بنا، حضوًا محزو کے معنی میں ہے، یعنی جس سے مذاق کیا جاتا ہے. کیا آپ ہم کو بنا لیتے ہیں مذاق کا ذریعہ یا مذاق کیا جانے والا فرد. حیث تجیبنا بمثل ذلک، اس طور پر کہ تم ہم کو جواب دے رہے ہو اس جیسا. اس جیسا جواب دینا یہ بات کی علامت ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہل، اعوذ امتنیو، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں. امتنیو کے معنی وہی ہے میں رکتا ہوں، میں رکتا ہوں ہوتا نا بھائی، ہاں میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، یعنی اس طرح کا مذاق کرنے سے میں بچتا ہوں. اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں ہو جاؤں جاہلین میں سے، یعنی مذاق کرنے والوں میں سے. اللہ کے دین کے بارے میں جب سوال آئے گا تو اگر میں مذاق کروں گا تو میں بہت بڑا جاہل شمار ہو جاؤں گا، اس لیے میں اس طرح کے مذاق کرنے سے پرہیز کرتا ہوں. فلما علموا انه عزم، جب وہ لوگ جان لیے کہ یہ پختہ ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں یہ پکی ہے، پختہ بات ہے، یہ کوئی مذاق وذاق نہیں ہے. جب اس کا احساس ان کو ہو گیا تو قال، انہوں نے کہا ادعو لنا ربک یبین لنا ما، دعا کرو ہمارے لیے آپ کے رب سے کہ بیان کر دیے ہمارے لیے کہ وہ کیسی ہو، وہ کیا ہو. تبھی ترجمہ کیا ہے، وہ کیا، یعنی جب گائے کا ذکر آیا تو اگر کوئی بھی گائے لیتے ذبح کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا تھا، لیکن انہوں نے کوئی گائے لے کر ذبح نہیں کی. ان کی سمجھ میں پہلی بات تو آئی نہیں گائے کی ذبح سے کیا ہو سکتا ہے، لیکن جب ان کو محسوس ہوا کہ لیکن گائے ذبح کرنا ہے تو ان کے ذہن میں بھی یہ آیا کہ عام گائے سے تو نہیں ہو سکتا، یہ کرشمہ نہیں ہو سکتا، کوئی خاص گائے ہوگی. تو لہٰذا اس خاص گائے کو ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے اس کی کیفیت پوچھنی چاہیے. ما ہی، وہ کیا ہو، یعنی ما سنھا، اس کی عمر کیا ہو. تو پہلے ماہیہ کے سوال سے مراد عمر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اس کی عمر کیا ہو. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو، بے شک وہ یعنی اللہ، یقول انہا بقرۃ لا فارض، بے شک وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ وہ بوڑھی ہو، مسنہ عمر والی، سن سے مسنہ ہے عمر والی ہو، ولا بکر اور نہ بچی ہو، صغیرہ. باقرہ کس کو کیا آپ کو معلوم ہے نا، ہدایت میں تو پڑھ پڑھ کے بوڑھے ہو گئے، کس کو بولتے ہیں باقرہ، انبیاء ہی بچی، سمجھ میں آیا نا. ہاں تو یہاں مراد کیا ہے، وہ بچی یعنی کم عمر، نہ وہ زیادہ عمر والی ہو اور نہ کم عمر والی ہو. عوان بین ذالک، عوان کس کے کہتے ہیں، عوان بولتے ہیں بچی اور بوڑھی کے درمیان کی. اب عام مفہوم میں کیا بول سکتے ہیں آپ اس کو، جوان کیا بول سکتے ہیں عام مفہوم کے حساب سے جوان. عوان ہے یہاں پہ، سمجھ گئے نا، بفتح النون والصاد، نصف. انہوں عوان کا ترجمہ کیا کرے ہیں، نصف. اس کو بولتے ہیں المرأة بین الحدیثۃ والمسنہ، ایسی عورت جو بوڑھی اور نئی کے درمیان کی ہے، بچی اور بوڑھی کے درمیان کی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، جوانی سے بھی تھوڑا سا اچھی، بھرپور جوانی والی. تو خیر ایسی عمر والی گائے ہو جو نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، درمیانی عمر والی ہو، یہ مفہوم بول سکتے ہیں آپ. بین ذالک، اس کے درمیان، المذکوری من السنین، اس کے درمیان یعنی مذکورہ عمر کے درمیان. ذالکہ کا مفعول بیان کر رہے ہیں المذکور. کبھی کبھار جو ہے ذالکہ بول کر اس میں اشارہ المذکور کی طرف کیا جاتا ہے، المذکور من السنین، جو عمروں میں ذکر کیا گیا ہے اس کے حساب سے درمیانی ہو. ففعلوا ما تؤمرون، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام تنبیہ کر دیے، کرو جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے. بھی، ماں کا صلہ نکال رہے ہیں، بھی ماں کا صلہ کیا نکال رہے ہیں، بھی. اور من ذبحھا، یہ اس کا بیان ہے، یہ اس کا بیان، کرو وہ کام جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اس کو ذبح کرنے کا، یعنی اس کو ذبح کرنے کا. ماں کا بیان من ہے، ذبح کرنا، ٹھیک ہے. قالوا، تو کہا انہوں نے، ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونھا، دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بیان کرے ہمارے لیے کہ کیا ہو اس کا رنگ. ارے بھائی درمیانی عمر کی بہت ساری گائیں مل سکتی ہیں، کوئی بھی ایک نا ذبح کر دینا. پھر اس کا سوال آ رہا ہے اس کا رنگ کیا ہو. اور ایک سوال جب کر دیا گیا، ظاہر سی بات ہے جب سوالات بڑھیں گے تو احکامات بھی بڑھیں گے. تو ماہیہ، وہ کہاں ہے، وہ ما لونھا، اس کا رنگ کیا ہو. قال، کہا، کون کہا، موسیٰ علیہ السلام نے. قال کا کی زمین کی طرف ہوتی ہے، موسیٰ کی طرف.
इन्नहु हु की ज़मीर की अल्लाह की तरफ, यक़ूलु बेशक वो फरमा रहा है, इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउन कि बेशक वो गाय हो पीली तेज, तेज रंग। सफरा किसको बोलते हैं? अस्फर से सफरा, अस्फर का मोनस क्या है? सफरा, पीला रंग, जर्द। फाक़िउन माने तेज, तेज रंग को फाक़ी बोलते हैं। ये जो है रंगों के साथ इस्तेमाल करने वाला लफ्ज़ है, खुसूसन आम लोगों के साथ भी नहीं। अस्वद के लिए अलग इस्तेमाल होता, अहमर के लिए अलग इस्तेमाल होती सिफत। तो अस्फर की जो सिफत इस्तेमाल होती है ना, फाक़िअ, पीले रंग के साथ भड़कदार पीला रंग जब बोला जाता है तो उस वक्त क्या इस्तेमाल होती है? सिफत फाक़िअ। अरबी की खुसूसियत है, हर एक की अलग अलग सिफतें हैं, अब फिलहाल मुझे याद तो नहीं है वो, मगर ये फाक़िअ की जो सिफत है ना, अस्फर के साथ इस्तेमाल होती है। किसके साथ इस्तेमाल होती है? यानी भड़कदार उसका पीला रंग हो। लिखा हुआ है आगे, शदीद सुफरती, पीलेपन में तेज, पीलेपन में तेज, सुफरा पीलापन। तसुर्रुन नाज़रीन इलैहा, खुश कर दे वो उसकी तरफ देखने वालों को, उसकी तरफ देखने वालों को खुश कर दे। कैसा खुश कर दे? बिहुस्निहा, उसके हुस्न के जरिए, उसके हुस्न के जरिए देखने वाले क्या हो जाएं? खुश हो जाएं। क्या मतलब? देखने वालों को ताज्जुब में डाल दे। तो जीबुहुम, उसकी सिफत बयान की गई है, मफहूम कि वो उनको ताज्जुब में डाल दे, यानी इतना तेज हो, इतना तेज हो कि देखने वाले जो दंग रह जाएं। जैसा उर्दू में अगर आप बोलेंगे तो देखने वाले क्या हो जाए? दंग रह जाए, ताज्जुब में पड़ जाए, इतना तेज उसका रंग हो। यहां तक भी बात खत्म हुई। ठीक है, अब ऐसी गाय ढूंढ सकते थे तो दो शर्तें आ गई, गाय में दरमियानी उम्र वाली और साथ में तेज पीले रंग वाली। उसके बाद क्या हुआ? क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही, फिर माहिया का सवाल और एक, उन्होंने कहा दुआ करो हमारे लिए अपने रब से कि बयान कर दे वो हमारे लिए वो क्या हो। ऊपर भी क्या होगा सवाल था, तो वहां पे उम्र के ताल्लुक से था। यहाँ पे क्या हो का सवाल है, तो वो काम धाम वाली हो या आराम वाली हो, या आराम वाली हो। असाइमतुन अम आमिलतुन, क्या वो चरने वाली हो या काम करने वाली हो। समझ में आ गया ना साहब? साइमतुन, साइमतुन के माने हैं चरने वाली, ऐसे ही खेतों वगैरह में। हाँ, या जो है आमिलतुन, काम करने वाली हो, हल चलाने वाली। जी, इन्नल बकर आई जिनसहुल मनऊत बिमा ज़ुकिरा, बेशक गायें, या बकर बोल के क्या मुराद लिया गया है? जिन्स, जिनस बकर, जिनस बकर जिसकी सिफत बयान की गई है मज़कूरा में, बिमा ज़ुकिरा, जो कि मौसूफ है उन तमाम मज़कूरा सिफात के साथ, जो कि मौसूफ है तशाबह अलैना, वो मुश्तबह है हम पर। यानी ऐसी गायें भी बहुत सारी नजर आती हैं, तो उनमें से कौन सी जो है चूज करना है, कौन सी चुनना है, ये हमारे लिए जरा सा दुश्वार है। लिकसरती ही, उसके कसरत की वजह से, यानी गायें जो है इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा होने की वजह से जो माक़बल में जो जिक्र की गई सिफात है, उन सिफात में से भी मखसूस कोई गाय तलाश करना हमारे लिए जरा सा दुश्वार होता है। फलम नहतदी इलल मक़सूदती, तो हम नहीं हिदायत पा सकते मकसूद की तरफ। वइन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, और बेशक अगर अल्लाह चाहे तो हम हिदायत पाएंगे। यानी वो सिफत अगर आप बयान कर देंगे और मजीद कि वो चरने वाली गाय हो, काम करने वाली गाय हो, या जो है खेतों में काम करने वाली हो, या क्या कहते हैं वो हल पे चलाने वाली, तो खेतों में काम करने वाली होती है। पानी सैराब करने के लिए, तस्किल हर जो बोलते हैं, पानी पहले जमाने में जो है, नहीं पानी के लिए जो है वो बड़ा डोल होता था, बड़ा डोल, उसको क्या बोलते थे पता नहीं, कदीम जमाने में वो बड़े डोल को जो है बैल गाय क्या करते थे? खींचते थे। तो पानी सैराब करने वाला बैल बोलते हैं उसको। समझ में आ गया ना सब? वो लफ्ज याद नहीं आ रहा, क्योंकि आजकल नजर में नहीं आता, इस्तेमाल में भी नहीं है, मगर बचपन में मैं देखा हो। समझ में आ गया ना? वो बौली का बैल बोलते उसको बौली का बैल, समझ गए? वो बड़ा सा एक चरखे के जैसा वो रहता, बड़ा पहिया रहता, उसको जो है डोल लगे रहते, बकीटे गोल बकीटे लगे रहती, बैल उसको बंधे थे। तो बैल को जो है दूर तक ले जाते, सीधा जाता दूर तक गए तो क्या होता, वो डोला जो है बौली के अंदर से जाते हुए डोला भर के पहिया बाहर आता, वो डोल भर के पहिया बाहर आता।
پھر جو ہے بیل واپس 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 آتا آئے تو کیا ہے وہ پہیا اندر جاتا ڈولی کے اندر, پھر ڈولا بھرنا شروع ہوتے, پھر جیسے بیل آگے بڑھتا بھرے ہوئے ڈولا جو ہے اوپر آتے رہتے. تو وہ ڈولوں کون کھینچتے؟ انسان نہیں کھینچ سکتے, کئی جو ہے بگیڑا لگے رہتے اس پہ, بیل کھینچتا. سمجھ میں آیا؟ اس کو بولی کا اور بھی کچھ نام ہے اس کا. بہرحال دیکھیے آگے, وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اور بے شک اگر اللہ چاہے تو ہم ہدایت پائیں گے. یہاں پر وہ لوگ جو ہے البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف مشیت کو منسوب کر دیے. حدیث میں آتا ہے جیسے کہ آگے مصنف ذکر کریں گے, اگر جو ہے انشاءاللہ وہ لوگ نہیں کہتے تو ان کو کبھی بھی وہ گائے یا بیل مل ہی نہیں سکتا تھا. سمجھ میں آ گیا نا؟ یہاں پر انشاءاللہ کہہ دیے تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرمایا سب میرا نام لے لیے ہیں, میری طرف منسوب کر دیے ہیں, تو ان کو یہ گائے یا بیل مل ہی جائے. سمجھ گئے؟ آگے دیکھو, اس کی طرف ہم ہدایت پائیں گے. فی الحدیث, حدیث میں ہے لو لم یستثنوا لما بینت لهم آخر الابد, اگر وہ استثناء نہ کرتے. استثناء کہنا مانے اصل حکم سے بعضوں کو علیحدہ کرنا. تو یہاں پہ وہ اصطلاحی استثناء نہیں ہے. اب آپ بولیں گے اللہ کہاں ہے, تو اللہ نہیں ہے, لیکن حرف شرط بھی اگر کسی چیز میں شرط لگا دیتے ہیں تو اصل پہلے سے جو بات چل رہی ہے اس چلتی ہوئی بات سے کیا کرنا ہے, حکم کو الگ کرنا ہے. تو شرط بھی ایک طرح کا کیا ہوتا ہے, استثناء ہوتا ہے. تو انشاءاللہ وہ کی شرط لگایا نا, مشیت کو کسی طرف منسوب کر دیے, اللہ کی طرف منسوب کر دیے. اگر وہ استثناء نہ کرتے یعنی انشاءاللہ نہ کہتے, یعنی نہ کہتے تو نہیں بیان کیا جاتا ان کے لیے آخر ابد تک. آخر ابد مانے ہمیشہ, کبھی بھی. آخر ابد کا مطلب کیا ہوتا ہے, کبھی بھی. تعبید کے مقابلے کے لیے ایسا بولا جاتا ہے, ہمیشہ ہمیشہ یعنی کبھی بھی نہیں بیان کیا جاتا تھا. قال, پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول, بے شک وہ کہتا ہے, انہا بقرۃ, کہ بے شک وہ گائے ہو, لا ذلول, نہ وہ ذلیل کی گئی ہو, نہ ذلیل کی گئی. کیا مطلب ہے؟ غیر مذللۃ بالعمل, کام کی وجہ سے اسے ذلیل نہ کر دیا گیا ہو. ابھی جو میں کیفیت سنایا کہ پانی سیراب کرنے کے لیے کیا کر دیا, اس کو لگا دیے, تو کام کرنے کی وجہ سے بالکل اس بیل کو یا اس گائے کو کیا کر دیا آپ, ذلیل کر دیے, تھکا دیے, پست کر دیے. ایک تو یہ کہ گنگے دکھ کا بیل, گنگے دکھ کا بیل مانو نا, گنگے دکھ کا بیل ٹن 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 بجا کے جو ہے منگنے میں آتے, کیا رہتا انہیں, کام کر سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. کسی ایک دم بھسان آدمی کو دیکھے تو کیا بولتا ہے, گنگے دکھ کا بیل بن گیا, کیا رہے بولتے. بچپن میں بہت استعمال ہوتا تھا, آج بھی ہے نہیں وہ اصطلاح, تمہارے علاقے میں گاؤں وغیرہ نہیں ہے. جو کام کا نہیں رہتا ہے انہیں کیا رہتا ہے بھائی, گنگے دکھ رہتا. سمجھ میں آ گیا نا, کام دھام کا نہیں. تو وہ گائے یا بیل بھی کیسا ہونا چاہیے, ویسے ہی کام وام نہیں کرنا, خالی کھانا پینا مزے میں رہنا, بولے ایسا. سمجھ کے, غیر مذللۃ بالعمل, جو کام کی وجہ سے مذلل نہ ہو, جس کو ذلیل نہ کر دیا گیا ہو, پست نہ کر دیا گیا. یہ تثیر العمل اسی کی صفت ہے. تقلبها للزراعۃ, اس طرح پر اسے ذلیل نہ کیا گیا ہو کہ زمین جوتنے کا وہ کام کر رہا ہو. اثارا یثیر کے معنی زمین کو الٹ پلٹ کرنا. کیوں کہ کیا جاتا ہے وہ جنید, ہل چلانا جو الٹ پلٹ کرنا ہے میاں, بیج ڈالنے کے لیے بولو زمین کو الٹ پلٹ کرنا. تثیر الارض اثارا یثیر معنی الٹ پلٹ کرنا. کیوں کرتے ہیں وہ, انسان تو نہیں کر سکتا نا وہ کام, بیلوں سے کراتے ہیں, اور بیلوں کے پیچھے ہل لگا دیتے ہیں, وہ بیچارے بیل جاتے رہتے آتے رہتے, تو کیا ہوتا رہتا, زمین الٹ پلٹ ہوتی رہتی, زمین نرم پڑ جاتی, بیج اس میں ڈالی جا سکتی ہے. یہ تو یہ جملہ جو ہے نا, تثیر الارض جملہ, غور سے دیکھو کتاب میں دیکھو, تثیر الامر, یہ جو فعل جملے فعلیہ ہے, یہ کس کی صفت ہے, یہ ذلول کی صفت ہے. سمجھ میں آ گیا نا, ہاں. صفت ذلول داخلۃ فی النفی, نفی میں داخل ہے, یہ نفی میں داخل ہے. یعنی یہ کہ وہ ایسے ہی گائے نہ ہو جو زمین کو الٹ پلٹ کر رہی ہو, ایسا ترجمہ کرنا. کیا کرنا, ترجمہ آپ ایسا نہیں کرنا کہ وہ ذلول نہ ہو بلکہ زمین کو الٹ پلٹ کرنے والی ہو, ایسا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا, ہاں. تو اسی وجہ سے مصنف یہ صراحت کرنا چاہتے ہیں, والجملۃ صفۃ ذلول داخلۃ فی النفی, اور یہ جملہ ہے کون سا جملہ, جملہ فعلیہ تثیر الارض والا, یہ جملہ فعلیہ داخلۃ ذلول کی صفت ہے جو نفی میں داخل ہے. کس کی صفت ہے, تو ہم ترجمہ کیسا کریں گے, وہ گائے ایسی نہ ہو جو زمین کو الٹ پلٹ کر رہی ہو, ایسی ذلیل نہ ہو, کام کرنے والی, کھیتوں میں کام کرنے والی. ٹھیک ہے. ولا تسقی الحرث, اور نہ کھیتی کو سیراب کرنے والی, اور نہ پہلا ہل چلانے کا کام تھا, دوسرا کام کو سا وہ پانی پہنچانے کا, جو شکل ہم ابھی ذکر کیے تھے. الارض المحیۃ للزرع, یہ حرث کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ زمین جو کھیتی کے لیے تیار کر دی گئی ہے, پہلے الٹ پلٹ کر کے تیار کر دی جاتی ہے, تو اب کیا بن گئی, وہ زرع بن گئی.
پھر اس کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس میں بیج ڈالنے کے بعد پانی دیتے رہنا پڑتا ہے. بیج ڈالتے پانی ڈالتے نہیں، اناج اگنے کے بعد ڈالتے نا پانی، بیج ڈالنے کے بعد بھی ڈالتے ہیں. ہاں بہرحال جو بھی تفصیل ہوگی تھوڑا بہت. تو پہلے کا کام رہتا ہے تثیر الارض کا، دوسرا کام رہتا ہے تسخیر حرث کا. ٹھیک ہے. مسلمۃ بالکل صحیح سالم، سلمہ سے محفوظ رکھنا، مسلمہ ہو تو محفوظ رکھی گئی. احتشام. پھر تمہارے بھائی پوچھیں گے کیا معنی مسلمہ کے؟ محفوظ رکھی گئی. سلمہ کے معنی محفوظ رکھنا. اسی وجہ سے حدیث میں ہے نا المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے محفوظ ہوں. تو انہیں محفوظ رکھنا تو نہیں محفوظ رہتا نا. ٹھیک ہے نا. ہاں تو یہاں پہ وہی مسلمہ ہے، یہاں پہ وہی مسلمہ ہے. من العیوب و آثار العمل، عیبوں سے اور عمل کے آثار سے. اصل میں کیا رہتا، ہم جو متوجہ کرتے ہیں نا طلبا کو، وہ سبق دکھتا. میں خالی تقریر کرتے جا رہا ہوں، آپ لوگ اس سنتے جا رہے ہیں، تو وہ سبق نہیں رہتا. کیا ہوتا بھائی؟ لیکچر ہوتا. ہاں من العیوب و آثار العمل، عیبوں سے اور عمل کے کاموں سے بالکل محفوظ رہنا چاہیے. لا شیعہ، اس میں کوئی داغ نہ ہو. شیعہ کا ترجمہ جو ہے مصنف مفسر جو ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ رنگ اس کا بالکل وہ ہونا نا، کون سا؟ زرد تیز، اس کے اندر کوئی دوسرا داغ دبا نہیں رہنا، ایک دم پیلی رہنا پوری کی پوری. آپ بہت ساری گائے دیکھتی ہوں گے، اگر سفید گائے ہے وہاں کالا دھبا رہتا، کالی گائے رہے تو وہاں سفید دھبا رہتا. ویسا نہیں رہنا ہے. پیلی رہے تو بالکل پیلی رہنا ہے. وہ مطلب ہے اس کا. آیا سمجھ میں؟ بہت مشکل ہے نا اپنی نظر میں تو کبھی نہیں آئی شاید. لا شیعہ لونا فیہا غیر لونہا، دیکھو کوئی داغ نہ ہو، یعنی ایسا رنگ جس میں اس کے رنگ کے علاوہ، اس کے رنگ کے علاوہ کوئی رنگ نہ ہو، نیچے سے اوپر تک پوری پیلی ہی پیلی. قالو، انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، اب آپ لائے ہیں حق کو. کیا مطلب بھائی؟ اب آپ پوری بات پکی کرے ہیں، اب آپ پوری بات پکی کریں. نطقت بالبیان التام، آپ نے بولا ہے مکمل بیان. فطلبوها، ٹھیک ہے یہاں تک تو بات پوری ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا بھائی؟ انہوں نے اس کو طلب کیا، انہوں نے طلب کیا. فوجدوها، تو اس کو پایا. عند الفتى البار بأمه، ایسے نوجوان کے پاس جو اپنی ماں کا بہت بڑا فرمانبردار تھا. الولد البار کس کو بولتے ہیں؟ فرمانبردار لڑکا. حدیث شریف میں آتا ہے نا ما من ولد بار، یہ ہے ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له حجة مبرورة، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی نیک لڑکا اپنے والدین کی طرف، اپنے والدین کی طرف شفقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب رحمت اللہ دیکھتے بیٹھے ہوئے باغ بولے ذرا پانی لے کے آؤ. نہیں خالی دیکھتے رہتا ہوں، حج کا ثواب پانا ہے، یہ مقصد نہیں. وہاں پر کیا ہے؟ شفقت کی رحمت سے، شفقت کی نظر سے دیکھنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ ان کی فرمانبرداری کرنا، جو چیز سے ان کو آرام ملتا ہے وہ کام کرنا، جس چیز سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے رکنا. سمجھ میں آ گیا؟ فاشتروها بملء مسکها ذهبا، اس کو خریدا اس لڑکے کے پاس اس کے چمڑے کے برابر سونے سے بھر کر. اب یہ پہنچے گئے، تفصیلات ہیں تفسیروں میں، یہ پہنچ کے بولے ڈھونڈے بہت دنوں اور بہت دور کے بعد جو ہے آخرکار ان کو ایک گائے یا بیل ملا. اس کو دیکھ کے بولے کہ بھائی یہ ہم کو چاہیے. انہوں نے بولا میرے پاس ہے چاہیے، میں دینے کو تیار نہیں ہوں، یہ میری ماں کی نشانی ہے، میری ماں کی نشانی ہے، میں ہرگز دے دیتا. اس کو سمجھا رہے ہیں انہیں ماننے کو تیار ہیں. آخرکار اس کو جو ہے منہ بولا دام دینے کے لیے تیار ہو گئے. تو منہ بولے دام میں یہ طے پایا، انہیں بولا کہ دیکھو بھائی آپ کو جب اتنی ہی ضرورت ہے تو جو ہے میرا پورا سرمایہ یہی گائے. آگے ذبح کرنے کے بعد اس کا جو چرم ہے اس چرم کو بھر کے گائے کے برابر اتنا میرے کو سونا اگر دینے کو تیار ہے تو میں دوں گا. تو مجبور تھے، بولے کہ ٹھیک ہے. اپنا پورا سونا جو پوری قوم کا جمع کر کے اس بچے کو دیے. یہ لکھا ہوا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ کوئی مصنف فرماتے ہیں فذبحوها مس کیا مس وہاں چرم کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے چرم کو سونے سے بھر کر، مل مانے بھرنا، ذهب سونا، اس کے چرم کو سونے سے بھر کر. فذبحوها وما كادوا يفعلون، وہ اس کو ذبح نہیں کر سکتے تھے، نہیں اس کو انہوں نے ذبح کیا اور وہ کرنے کے قریب نہیں تھے. کادا مانے قریب ہونا، ما کادو نہیں قریب تھے وہ کہ کریں. کیوں قریب کیوں نہیں تھے؟ اس لیے نہیں تھے کہ اتنا زیادہ قیمت دینا کس کے بس کی بات تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دے دی، کیونکہ انشاءاللہ بول دیے تھے نا، انشاءاللہ بول دیے تھے، سمجھ گئے؟ لغلاء ثمنها، اس کی قیمت کے مہنگے ہونے کی وجہ سے.
اس کی قیمت کے نہیں. غلا منے مہنگا ہونا. غلا المہور ہدایت میں پڑے اپن مہروں کا بہت زیادہ بڑھنا. حدیث شریف میں آتا ہے وفی الحدیث لو ذبحوا ای بقرۃ کانت لاجزأتهم, اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ ذبح کرتے کسی بھی گائے کو لے کر تو ان کو کافی ہو جاتا, ضرور کافی ہو جاتا ان کو. ولكن شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم, لیکن انہوں نے اپنے اوپر سختیاں کر لی تو اللہ نے ان کے اوپر سختی ڈال دی. تو اس واسطے سوالات زیادہ مت کرو, جتنا بولا گیا ہے اتنے پر اکتفا کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کے موقع پر کسی صاحب نے آ کے پوچھا کیا اللہ کے رسول ہر سال ہمارے لیے حج ہے؟ آپ نے جو ہے چہرہ دوسری طرف پلٹا لیا, پھر دوسری طرف سوال کیا, یہاں تک کہ تیسری بار بھی سوال کیا غالباً. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پر فرض ہو جاتا. بس جتنا تمہیں حکم دیا گیا اتنا کرو, سوالات زیادہ مت کرو. آئی بات سمجھ میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو ہے بنی اسرائیلیوں نے کثرت سوال کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. انما ہلاک من کان قبلکم بکثرت سؤالہم, کچھ ایسے الفاظ ہیں, الفاظ حدیث تو مکمل یاد نہیں آ رہا میرے کو, کہ تم سے پہلے لوگوں کو ان کی کثرت سوالات نے کیا کر دیا بھائی, ہلاک کر دیا. اس واسطے سوالات کی کثرت نہیں کرنا. حکمتوں کا سوال یا جو ہے مستقبل کے بارے میں سوال, اس طرح کے سوالات کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں کوئی چیز معلومات نہیں تو سوال ضرور کرو, تحقیق کے بارے میں سوال کرو, ٹھیک ہے. ہاں, اور سونے کے بارے میں بھی, سونے کے بارے میں نہیں. اچھا ٹھیک ہے, بس یہاں تک ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 12ویں صفحے تک پہنچے.